تختی نمبر 13 تختی کو اچھی طرح سے جیسے کہ ویسے یاد دلانا چاہیے. تشدید کی شکل طلباء کو بتانا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ تشدید میں ایک مرتبہ پہلے حرف سے ملانا ہے، ایک مرتبہ خود اسی کو پڑھنا ہے. جیسے حمزہ با زبر اب، با زبر با اب با. حمزہ با زیر اب، با زبر با اب با. حمزہ با پیش اب، با زبر با اب با. حمزہ با زبر اب، حمزہ با زبر اب، با زیر بی اب بی. حمزہ با زیر اب، با زیر بی اب بی. حمزہ با پیش اب، با زیر بی اب بی. طلبہ اب بی ابا ایسا کھینچتے ہیں، اس سے بچنا. حرکات ہیں اس کا جو قاعدہ ہے، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے. اتا 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 اتی اتی اتی. اجا اجی اجو اجا اجی اجو. ابن 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 ابن. ببن ببن ببن. تبن تبن تبن. جبا جبا جبا. جبی جبی جبی. فع فع کوی. توا سجی. عد حو حی علی. ایاک یظن. ثم سیرت سعرت عطلت. ہجے مختلف جگہوں سے کرتا ہوں. سین یا پیش سوئی، یا زیر ای سوئی. را تا زبر رت سیرت. سین عین پیش سو، عین زیر عی سعی. را تا زبر رت سعیرت. عین تو پیش عط عطو ایسا نہیں عط. تشدید کی آواز ہونا، قلقلہ نہیں ہونا. عط. تو زیر طی موٹا ہے، تو موٹا. عطی. لام تا زبر لت عطلت. یظن یا زبر یا. غ نون پیش ون. چاہے تو پہلی مرتبہ غنہ بھی کر سکتے ہیں، غن کر سکتے ہیں. یظن. نون پیش نو. یظن. ثا میم پیش ثم. میم
زبر ما ثم چاہے تو پہلی مرتبہ غنہ بھی کر سکتے ہیں ثم کہہ کر سا میم پیش ثم میم زبر ما ثم دونوں طرح سے کر سکتے ہیں ایاک حمزہ یا زیر ای تشدید ہے سختی ہونا ای یا میں ملانا ہے بعض لوگ ای کرتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے ٹھیک نہیں ہے یا مدہ نہیں ہے یا مدہ نہیں ہے تشدید ہے ہجوں کا مطلب رواں کو سمجھانا رواں کے مطابق ہونا رواں کے مطابق ہونا اور قاعدہ بھی مد نظر رکھنا دونوں چیزیں تشدید ہے نا تشدید کا قاعدہ ہے قاعدے کو مد نظر رکھنا حمزہ یا زیر ای یا الف زبر یا ای یا کاف زبر کا ای یا کا علی عین زبر لام یا زبر لی لین کے جیسا نہیں نرمی نہیں تشدید ہے سختی ہونا علی ہم یا زبر یا علی اور یہ وقف ایسے ہوگا علی دبانا ہے بس تھوڑا علی علی ایسے ہوگا وقف حی ہا یا زبر حی یا زبر یا حی یعنی تشدید میں ملاتے وقت پہلی مرتبہ جسم کے ویسا ہلکا نہیں بلکہ اس کے اندر سختی ہونا جسم میں ملانے کو تشدید والے حرف میں ملانے کو فرق رکھنا فا عین زبر فا عین زبر ع فا فا عین زبر فا عین الف زبر ع فا کاف واو پیش کو مدہ نہیں ہے کو تشدید ہے ملانا ہے کو واو زیر وی کو وی تا واو زبر تو واو الف زبر وا تو واو کو پڑھتے وقت تو ہونٹ گول ضرور ہونا دانتوں سے واو نہیں نکالنا سین جیم پیش سج نہیں قلقلہ بالکل نہیں سج جیم زیر دی سجی عین دال زبر عد نہیں قلقلہ نہیں عین دال زبر عد دال زبر دا عد مختلف جگہوں سے با زبر بب با دو پیش بن زیر پیش کو معروف کرتے ہوئے جانا ہے بب بن حمزہ با زبر اب با دو زبر بن اب بن اس کا خیال رکھیے دو زبر کے بعد اکثر الف لکھا جاتا ہے رسم الخط ہے نہ پڑھنے میں آتا ہے نہ ہجوں میں آتا ہے پڑھنے میں بھی نہیں آتا ہجوں میں بھی پڑھنے نہیں آتا ہجوں میں بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ صرف خالی ہے
رسم الخط ہے گویا زائد حرف ہے، اس کو یاد رکھیں۔ کہیں بھی نون قطنی کے پاس خاص طور پہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، نون قطنی کے پاس بھی جو الف آتا ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، وہ نہیں پڑھا جائے گا۔ حمزہ جیم زیر ای، جیم زبر جا اجا، حمزہ جیم زیر اج نہیں، قلقلہ نہیں، اج جیم زیر جی اجی، ہا واد پیش ہو، واد پیش وہ ہو وہ۔ یہ واد کا مسئلہ بعض لوگ جو دال پر کے جیسا پڑھتے ہیں تو ایسا نہیں پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ایک آڈیو ریکارڈنگ بنائیں گے انشاءاللہ۔ قاعدہ، میم مشددہ میں غنہ ہوگا، ثم میم مشددہ میں غنہ ہوگا۔ مشدد تشدید والے حرف کو کہتے ہیں، بچے کو بتا دینا، طالب علم کو بتا دینا۔ نون مشددہ میں غنہ ہوگا، میم مشددہ میں غنہ ہوگا۔ مشددہ کون سا حرف ہے؟ مشدد بولیے یا مشددہ بولیے، جس حرف پر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں۔ تو یہ طالب علم کو سمجھا دینا۔ اب با قاعدہ، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، یہ پورے ایسے ہی ہیں، پورے تشدید کی سختی ہے۔ اور دوسرا قاعدہ کیا ہے اس میں؟ نون مشددہ میں غنہ ہوگا، میم مشددہ میں غنہ ہوگا، ایک الف غنہ ہوگا، بس اتنا ہی ہے۔ اور اگر آپ اس کے اندر وقف سمجھنا چاہتے ہیں، ثم پہ وقف ہوگا، ثم غنہ کر کے چھوڑ دینا، ثم نہیں، ثم یظن پہ وقف ہوگا، یظن غنہ کر کے چھوڑانا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں یظن ایسا کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں، یظن اس طرح سے۔